رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں دیکھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت کو کہ آخر زمانے میں میری امت کے گھروں سے ایسے فتنے نکلیں گے جیسے بارش کے قطرات۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے فتنے نمودار ہوں گے جیسے تسبیح کی ڈور ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح زمین پر گر جاتے ہیں، بکھرتے ہیں۔ تم ایک کو پکڑنے جاؤ تو دوسرا سرک جاتا ہے، دوسرے کو پکڑنے جاؤ تو تیسرا سرک جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں ایسا ہی ہوگا، تم ایک فتنے کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہو گے جب تک دو فتنے اور ابھر جائیں گے۔ آج میرے عزیزو مجھے سچ بتاؤ، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے چاہیے کہ لوگ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، حضور کی نافرمانی نہ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں۔ اللہ فرما رہا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتا ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علی، اگر تم مسلسل رسول کی مخالفت میں لگے رہو گے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ دو میں سے ایک چیز آ جائے گی، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو تقریباً یہ دونوں چیزیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب بھی اور ہم آپسی فتنوں میں مبتلا بھی ہیں۔ اور فتنوں کا دور اس طرح سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں دیکھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت کو کہ آخر زمانے میں میری امت کے گھروں سے ایسے فتنے نکلیں گے جیسے بارش کے قطرات۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے فتنے نمودار ہوں گے جیسے تسبیح کی ڈور ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح زمین پر گر جاتے ہیں، بکھرتے ہیں۔ تم ایک کو پکڑنے جاؤ تو دوسرا سرک جاتا ہے، دوسرے کو پکڑنے جاؤ تو تیسرا سرک جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں ایسا ہی ہوگا، تم ایک فتنے کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہو گے جب تک دو فتنے اور ابھر جائیں گے۔ آج میرے عزیزو مجھے سچ بتاؤ، کیا ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہو چکے؟ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ فتنہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خراب کرنے کا نام فتنہ ہے، بلکہ فتنہ ہے جو عربک لفظ ہے آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے آزمائش ہے، ان میں دیا تو اللہ نے ہے تمہیں، مال بھی اور اولاد بھی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کے تم کہیں خدا کو تو نہیں چھوڑ دو گے۔ اور ہوتا ہے ایسی یہ مال اور اولاد کبھی کبھار ہمیں عبادت کے لیے خلل اندازی کر جاتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کی فکر میں اور اپنے مال کے جمع کرنے کی فکر میں خالق کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو فتنہ ہے، یہی تو بڑا فتنہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جن فتنوں کا دور شروع ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ جس کو بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جب آپ احادیث رسول پڑھیں گے تو قیامت کے قریب ہونے والے جو بڑے بڑے فتنوں کا ذکر میرے آقا نے فرمایا، اس کے نمودار ہونے اور ظاہر ہونے کے اوقات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے ہمیں ختم کرنے کے لیے، ہمیں مار ڈالنے کے لیے منصوبے بنانا شروع ہو چکے ہیں۔ اور وہ حدیث بھی صادق آ گئی جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں ان قریب تم دیکھو کہ میری امت پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ ہر کوئی میری امت کو نشانہ بنائے گا،
तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने उस वक्त पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त आपकी इस उम्मत की तादाद कम होगी? क्यों ऐसा करेंगी पूरी दुनिया की कौमें मिल करके? सब इनको क्यों परेशान करेंगे? आपके गुलामों पर क्यों झपट पड़ेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तादाद कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम कसीरून, हुजूर फरमाते हैं बल्कि तुम बहुत बड़ी तादाद में होंगे। लेकिन साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, गुसाअन का गुसाइस सैल, लेकिन उनकी हैसियत ऐसी होगी जैसे समंदर का झाग है, यानी दिखने में बहुत होंगे, उनके अंदर ताकत और कुव्वत नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आज एक मुल्क की तादाद के एतबार से हम 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ का नारा लगाते हैं। मेरे अजीजों, ये 25 करोड़ तादाद में बहुत भारी है, बहुत भारी है। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये इतनी बड़ी तादाद मिलकर वो 313 जो बदर में आए थे उनके बराबर हो सकती है? ओहद में जो चंद हजार की तादाद में थे, खंदक में जो चंद हजार की तादाद में थे, उनके बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब है कि टोपियां ज्यादा हो गई हैं, दाढ़ियां ज्यादा हो गई हैं, कुर्ते पैजामे ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मुसलमान कहां है? लिबास का नाम, चेहरे का नाम मुसलमान नहीं। इसीलिए इकबाल ने कहा था, खिरद ने कह दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये तो जुबान कह जाती है तुम्हारी, बड़ी बड़ी बातें कह जाती।